اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے اور اس پہ تو بس دل کرتا خاموش ہی ہو کے بس سوچ میں ہی ڈوبیں اور اس کلام میں تدبر ہی کریں اور اپنی حالتوں پر غور و فکر ہی کریں، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ ایوری تھنگ از سیلف ایویڈنٹ۔ جو بھی ہم نے پڑھا اس پہ کامنٹری کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے عبداللہ بھائی فرما رہے ہیں کہ یہ انتہا ہو گئی ہے، کیا حشر کا میدان ہے، اور وہ ان کے دعافا جو ہے مستکبرین سے کہہ رہے ہیں کہ اب آپ ہماری مدد کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم تمہاری کیا مدد کریں، ہم تو خود ہی لٹ پٹ گئے ہیں، اب تو کچھ بھی نہیں ہمارے بس میں ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ جو اصل میں دنیا میں وقت تھا جس وقت فائدہ ہو سکتا تھا، ہم کچھ اچھے اعمال کرتے، وہ وقت ہم نے ضائع کر دیا۔ پھر فرمایا کہ لو ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا۔ تو اصل میں جب قرآن مجید کا آپ مطالعہ بار بار کریں گے نا تو پھر یہ آیتیں آپ پہ کھلنے لگ جائیں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو چاہتے ہیں ہر انسان ہدایت یافتہ ہو، اللہ کے قرب میں آ جائے، جنت پالے، لیکن انسان اپنی فری ول سے، اپنی چوائس سے اس دنیا میں آزمائش میں ڈالا گیا ہے، وہ خود ہی برائی کا راستہ چنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار اس کو نا انڈیکیٹرز دیتے رہتے ہیں، اس کی زندگی میں ایسے مراحل آتے رہتے ہیں، بار بار اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اس کو مواقع دیے جاتے ہیں، بہت مواقع دیے جاتے ہیں جس سے وہ صراط مستقیم کی طرف پلٹ لے۔ لیکن چونکہ ہدایت کے بھی اصول ہیں، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے پھر مہر کر دی جاتی ہے، مہر سخت کر دی جاتی ہے۔ اس کے لیے ہم نے اللہ والوں سے سنا ہے کہ ہر لمحہ توبہ کرتے رہنا چاہیے، ہر لمحہ اپولوجیٹک رہنا چاہیے، ہر لمحہ اللہ سے لو لگاتے رہنا چاہیے کہ اللہ میری بدبختی میرے آگے نہ آنے دیں، میری گناہوں کی نحوست جو ہے وہ کہیں آڑے نہ آ کے میں بدبختوں میں نہ ہو جاؤں۔ میں ہوں تو گناہگار عاصی، لیکن میں تیرا بندہ ہوں اللہ، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، جو بھی میری کیپیسٹی ہے میں کوشش کرتا ہوں صراط مستقیم پر چلنے کی، مجھ سے چلا نہیں جاتا، لیکن میں ہوں تیرا اللہ تعالیٰ، تو نظر کرم بس فرماتا رہی۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تو یہ اگر ہمارے دلوں میں گھر کر جائے بات کہ مایوسی نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ اور اچھا یہ انداز لٹریچر کا کتنا خوبصورت انداز ہے کہ پہلے سے ایک تصویر دکھا دی ہے کہ یہ ہونے والا ہے تو ابھی موقع ہے۔ تو یہ ایک بڑی اچھی صورتحال ہے کہ اب تصویر دکھا دی، ابھی ٹھیک ہو جاؤ۔ سانس ہے تو آس ہے، ہر لمحہ فکر، جو سلطان بھائی ارشاد فرماتے رہتے ہیں کہ باتیں بہت ہیں اور تدبر جو ہے وہ مفقود ہو گیا ہے۔ قرآن پڑھتے بھی ہیں ہم لوگ لیکن اس پہ ٹھہرتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ اس قرآن کے آداب بھی یہی بتائے گئے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ So what is required? The real ترتیل۔